قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا يعنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي له الحاجة. رواه النسائي والدارمي. حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ذکر زیادہ ذکر کرنے والے تھے، وَيَطِلُّ اللَّغْوَ اور لغو بات نہیں کرتے تھے، وَيُطِيلُ الصَّلَاةَ اور نماز ننکی پڑھتے تھے، وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ اور لوگوں کے درمیان تقریر کرتے، باتیں کرتے تو مختصر باتیں کرتے تھے، وَلَا يَعْنَقُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین کے ساتھ چلنے میں. کیا نہیں کہ مطلب کیا صلی اللہ علیہ وسلم غریب اور مسکین کے ساتھ چلنے میں کیا محسوس نہیں کرتے تھے، محسوس نہیں کرتے تھے، بلکہ غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ رہا کرتے تھے. وَيَقْضِيَ لَهُمُ الْحَاجَةَ اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی زیادہ کرتے تھے. تو ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر سے مراد یہ ہے کہ تسبیح و تحمید میں لگے رہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت میں، نماز، روزہ، جدوجہد پن کے علاوہ خالی اوقات میں جب آپ بیٹھتے تو ایسا نہیں کہ دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے بلکہ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بلا الہ الا اللہ اور نا پبک کہتا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری بات کہ فضول بات آپ کرتے ہی ضرورت بیوابوں ہو کی وہی بات کرتے اور بہت مختصر بولتے، بہت مختصر بات کرتے تھے. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور نماز جو آپ پڑھتے تھے کو لمبی نمازیں پڑھتے تھے. آپ پڑھوائے نماز کو منوں کی نگران اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. ایک سان نماز پڑھتا ہے ایمان والا تو جتنی نرجی نماز پڑھنے گا اتنا اس کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا اور اس کے اندر ایمان ایک حلاوت نصیب ہوگی. ایمان کو تقویت رہتی کوئی کہ اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. وَيُقَصِّرُ الْخُطْبَةَ اور جب آپ لوگوں کو کچھ بات سمجھاتے تو بہت مختصر پڑھ جاتے. مختصر کا مطلب یہ ہے کہ بات ہوتی کہ بہت معنی تھے دو بھی. ایک صحابی حضرت عتبہ بھی راوی ہے تو لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کس چیز میں، نجات کس چیز میں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ امریکہ علیہ کا لسانک ولیہ ساکہ بیتی وبتی علیہ پتیواتی. اس کی باتیں حساب کرنا امریکہ علیہ کا رسالہ کا ولیہ ساکہ بیتی وبتی علیہ پتیواتی. اب اس تین میں 3 گھنٹہ انسان کپڑی کر سکتا ہے کہ 3 واقعوں میں 3 لمحوں میں 3 گھنٹہ کپڑی کر کیا ہوئے. عملی قدر کے لسان کا اپنے زبان کو کنٹرول تک وہ کن لے اور یہ ساکھ بھئی تھی اور اپنے پاری اوقات کو اپنے گھروں میں مدارہ کرو اپنے بارکوں کے ساتھ. تو اب تو راہ میں یہ گزارو بازاروں میں نہیں گزارو بلکہ اپنے بچوں کے ساتھ گزارو. وہ اب کی آرا اپنی آدمی اگر گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے سو جاتا ہے پھر وہ کر کے اللہ سے گناہوں کو معاف مانوا سے آتو با. اتنی وہ قسم یہ تیرے بین محاضرے کہاں گئے اس پر تو 3 ہردہ کبھی گئے. اور صحابہ کرام اترائی پوچھتے تھے دکھلا پر عمل کرتے. ایسا ہے کہ کچھ لیے بہت ساری باتیں عمل تکم من بلکہ کچھتے تھے تو عمل کرتے. وَلَا يَعْنَفُ أَن يَمْشِيَ مَعَ الْأَرْمِلَةِ وَالْمِسْكِينِ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو غریب ہاتھ کر لیتا ہے کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے کیا تک کہاں ہو جائے بلکہ ہاتھ ہو دیئے کی. کچھ عورتیں ایسی اتنی دیہاتی کی اور دماغ کے اعتبار سے نہیں یہ ہولی دماغ کی مان لیتا ہے. وہ آدھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بات کہیں گی تھی کچھ اور سب کے سامنے بھی کہہ سکتی تھی لیکن لے جاتے کیوں گا تو بھی 10 کا 20 سے چلا کے اپنے کو وہاں
ایسا نہیں کہ اکیلے وہاں پر لوگ ہوتے تھے، گھر والے ہوتے تو لوگ پہلے کرو، اور وہاں پر پوچھتی آپ کچھ ارکان کی کہ کچھ انداز سے کچھ اسلوبی سے اس کو بتا دیتے تھے کہ واچے تھے. صحابہ کرام یہ سب چیز کو دیکھ کر کے اندر سے غصہ ہوتے کہ کیا حرکت ہے یہ لوگ. ٹھنڈی کا زمانہ بتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز جب پڑھا لیتے تو عورتیں باندیا نماز کی جیسے باندی ہوتی کہ عورتیں تو نہیں کرتی تھی، باندیا آپ ہی سے مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور پیالے نکالی لے کر کے یا اللہ کے رسول کو اپنا پانی میں آپ اپنا عبارت آگو تو کیا کرو. ہمارے پکی جب روتے ہیں کلاتے ہیں کیا بسو امید کہیں آتی کہ برف برف پھر لیتے ہیں ہوش پیدا ہوتے. اور عرب کی ٹھنڈی بھی بہت زیادہ اور پانی کی ٹھنڈا، آپ اپنا ہاتھ وہ انگلی مبارک روپ میں ڈال رہے ہیں، سمجھے ٹھنڈا ہو رہا، ٹھنڈی کی کگی تم بھی آپ کو نہیں کہہ دیکھے بلکہ وہ سب کو کچھ کر کے بات کرتے. وعن عن عبادة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا لا أكذب ولكن أكذب بما جئت به فأنزل الله تعالى فيه فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. رواه الترمذی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا رہا تھا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لا تکذبوکا، ہم آپ کو بھوکا نہیں کہتے، انا لا تکذبوکا ہم نے آپ کو کبھی جھوٹا نہیں کہا، اس لیے کہ آج بھی ہمارا آپ کا سچ چل رہا. ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سچے ہیں اور وہی سچ کی وجہ سے آپ کا نام لقب دیا صادق سچ بولنے والا. ولیکن متنبیوں کا بما جئتا، لیکن ہم تو کو کہتے ہیں ایمان بر اللہ جو اللہ نے آپ کو رسالا. تم آپ جھوٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کیوں آپ پر اتارا، قرآن نازل کیا، اس کو ہم ہدایت کہتے ہیں. فانزل اللہ کائناتین فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمین. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ حقیقت میں جھوٹ بولنے والے گئی لا يكذبونك کا وہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ولكن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ لوگ بھوکلا بہتان لگانا. جب تو انکار نہیں کیا، نہیں کہا کہ جھوٹ بول رہے ہیں بلکہ کہا کہ آپ پر جو نازل ہوا یہ غلط. کس کا انکار کیا؟ اللہ کا انکار کیا. اور اللہ نے نازل کیا، اللہ بنا کرے کہ ظالم کا ٹھکانہ بہت برا ہونے والا ہے. تو ظالموں کا ٹھکانہ بہت برا ہونے والا ہے. ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. وعن عائشہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لو شئت لصارت بین جبال الذهب یعنی ملت الوحی قدسته لتصابین الکعبہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے کہ عائشہ لو شئت لصارت بین جبال الذهب یعنی اگر میں مائل چاہتا تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ مانوس کا پہاڑ کرا دے. سمجھے دولت کا پہاڑ میرے ساتھ چلتا جانی تو میرے ساتھ ہوگا دولتوں کا پہاڑ. یہ پہاڑ ایسا ہوتا جو صرف پیسوں کا پتال ہوتا ہوگا اور میں جہاں جاتا ہوں پہاڑ ہی مار آ جاتا. وہی رکھو جسا کو جسا کی تصامی کیا تھی فقال ان ربک یبرأ علیک السلام. لیکن ایک دی میرے پاس ایک فرشتے آئے اور اتنے لمبے کے پہاڑ نربتا جو ان کے کمر جو تھے وہ کعبہ کے برابر تھے اور کعبہ سے اونچے ان کے کمر اوپر والا حصہ تھا دو کعبہ سے بھی اوپر ہوگا. یعنی یہ سمجھ لیا جائے کہ آسمان تک ہوتے گئے. تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تو آئے فقال ان ربک یبرأ علیک السلام اور کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کر رہا، اللہ تعالیٰ آپ کو
کرام کر رہا ہے، آپ پر سلامتی بھیج رہا ہے۔ وَيَقُولُ إِن شِئْتَ نَبِيًّا عَبْدًا وَإِن شِئْتَ نَبِيًّا مَلِكًا، اور آپ سے اللہ نے پوچھا ہے کہ اگر آپ نبی بندہ بننا چاہتے ہیں، یعنی نبی عبدًا، کیا ایسے نبی بننا چاہتے ہیں جو غریب، مسکین اور تپرسماں ہمارے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، ایسے بھی ذریعہ کو بنا دیا جائے گا۔ وہی اسی کا نبی ہے ملکن، اور اگر آپ ایسا نبی بننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں کہ بادشاہ بھی ہوں اور نبی بھی رہیں، آپ کو بھی دیا گیا تمہیں، آپ کس چیز کو چاہتے ہیں؟ پربرتی راجی پدیر علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبرائیل علیہ السلام سے شرط دیکھیں تمہیں صرف اللہ جبرائیل ہی رہے ہو، اللہ جبرائیل علیہ السلام تو طرف کیا تجھے کیا آپ اشارہ آئے ہیں؟ اللہ جبرائیل علیہ السلام فاشار الیہ ان یضع نفسک، اللہ جبرائیل علیہ السلام اشارہ دیے کہ زمین تو اختیار کی گیا، یعنی اراضی دی اور ساری طرف تیار کی گئی، تمہیں زمین سے جو میرا یہ بادشاہ نہیں چاہیے، تمہیں اس لیے بہترین چیز ہے ان یضع نفسک وفی ہدایتہ ببنا طاعتہ۔ فالتفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جبرائیل كالمستشير له فاشار جبرائیل بيده ان تواضع فقلت نبيا عبدا، قالت فكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن عباس کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھے، فاشار جبرائیل بیدہ، حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا، فقلت نبیا عبدا، اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بندہ بن کر کے رہیں۔ قالت فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك لا يأكل متبعا يقول آكل كما يأكل العبد وأدرس كما يدرس العبد، رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے کبھی ٹیپ لگا کر کے نہیں پاتے، لا یأکل مستقیا، آپ نے کبھی ٹیپ لگا کر کے نہیں کھایا، یقول آکل کما یأکل العبد، اور آپ کھاتے ایسے تھے جیسے ایک معمولی غلام نوکر جس طریقے سے زمین پر بیٹھ کر کے کھاتا ہے اسی طریقے سے آپ کھاتے تھے۔ وَأَدْرَسَ كَمَا يَجْلِسُ الْعَبْدُ، اور آپ بیٹھتے بھی ویسے لکھے جیسے یہ غلام بیٹھ کر، بالکل عارضی اور انکساری کے ساتھ آپ بیٹھی، تمہیں یہ نہیں ایسے تمہیں سیدھا توڑا کر کے نہیں، بلکہ عارضی اور انکساری کے ساتھ آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھتے تھے کہ لوگوں کے نظر میں آپ یہ معلوم ہوتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کچھ نہیں پوچھ سکتے، تمہیں یہ چیز سوال میں جواب کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کو، اطوار کو، آپ اپنے طریقے کو ایسا بنائیں کہ لوگوں کے درمیان آپ بہت ہی مقبول ہو گئے۔ مقبول ہونے کی وجہ یہ بھی ہے جب انسان اکڑ جاتا ہے تو پھر انسان کے درمیان کیا ایسا نفرت ہو جاتا ہے، تو اس سے وہ بات اس انسان سے نہیں کر پاتا جس حساب سے کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے بھی تھے ایسے جیسے کوئی غلام بیٹھتا ہے، رواہ فی سنہ شرح السنہ، اس حدیث کو امام ابو سنت نے نقل کیا ہے۔ اب ہمارے یہاں ماحول کیا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بیٹھ پاتے ایسے اس طریقے چوتھا مانے نہیں بولتا نا، چاروں اس کو کھاتا کہ دونوں کہ پیٹ کے 3 حصے کرو، ٹکڑے حصے کرو، 3 حصے کرنے، ایک حصہ میں پانی، ایک حصہ میں کھانا، ایک حصہ کھانی، تمہیں کائے کی کو پیٹ میں پلے نہیں ملے، سنت کے مطابق آپ کھائیں گے۔ اور آپ کو اتنا سسٹم خراب ہو گیا کہ وقت سسٹم وہ کھائے لو، الویری سے کہتے کو پہلے بیل والا سسٹم تھا، بیل اس طریقے سے پاؤ نہیں پاتا، اس طریقے سے شادی بیاہ میں اب کھانے کا رسم رواج ہو گیا، اس کو سٹائل میں نام دے دیا گیا وقت سسٹم، تمہیں حالانکہ وہ تھا وہ پہلو کا شارٹ کٹ وقت، تو سنت کے مطابق آپ وہاں دے رہے تو نہیں خالی دل پریت ملی دینے کے بغیر خالی کری کر، وال نبی کی سنت ہے، وال نبی نے تعلیم دیا، نبی کی سنت سے بڑھ کرتے کیا تھی